السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورہ فیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ فیل میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے سب سے خاص کہ اس میں ایک نقلی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا عیسائیوں کی طرف سے۔ جو عیسائی کا بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے ایک نقلی کعبہ کی تعمیر کی تھی یمن شہر میں، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور ایک ابرہ نامی بدقسمت انسان نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح نیست و نابود کر دیا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اس سورت کا نام چونکہ سورہ فیل ہے، اور فیل جو ہے وہ عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ مکی دور کی ہے، اور اس سورہ میں ایک خاص واقعہ جو اصحاب فیل کا بیان کیا گیا ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل سرزمین عرب میں پیش آیا تھا، جو کہ کتب سیرت اور تاریخ عرب میں مشہور و معروف ہے۔ اور اس کو اصحاب فیل جن خصوصیات کے حامل تھا، ان کے پیش نظر یہ عرب کے لیے عموماً نہایت عجیب اور حیرت انگیز معاملہ تھا، اس لیے اہل عرب کبھی اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اور یہی عام الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا ماہ محرم کے آخر میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ یمن میں جو نقلی کعبہ کی تعمیر کی گئی وہ کس نے کی تھی؟ ایک عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کی طرف سے، یمن میں ایک حاکم بھیجا ابرہ نامی، جو بحیثیت گورنر صوبے دار تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف ہو، یعنی بہت خوبصورت ہو، آرائش و زیبائش سے، کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف عبادت گاہ کا طواف کریں گے۔ تو اس نے یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں اس نے ایک گرجا گھر بنوایا اور اس کا نام قلیس رکھا، اور اس کے در و دیوار کو جواہر سے مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور اس کے گرد اور اس کے مکانات بہت عمدہ بنائے جو کہ مسافروں کے لیے تیار کیے گئے، اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب اس گھر کے طواف کے واسطے حاضر ہوا کریں۔ عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی کعبے کا حج کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا، تو یقیناً اس بدقسمت کی بہت بڑی چال تھی کہ مسلمانوں کو اصل کعبہ سے ہٹا کر نقلی کعبہ کی طرف لایا جائے۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اسی کو ہی اپنا کعبہ سمجھنے لگیں گے اور اسی کی ہی عبادت کرنے لگیں گے۔ ابرہ نامی شخص نے عربوں کو اس بات سے روک دیا اور حکم دیا کہ نئے گرجا گھر کا حج کیا جائے، جو اہلیان عرب خصوصاً قریش مکہ کو بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر ابرہ شخص کو بہت غصہ آیا، اور اسی اثناء میں عرب قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص ملک یمن میں گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس گرجا گھر کی خدمت کرتا ہوں، اور اس کا میں خاص خیال کروں گا کہ مجھے یہاں مقرر کیا جائے۔ تو ایک دن اس نے اس گرجا گھر کے اندر رفع حاجت کر دی اور اس کو جا بجا گندا کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی اس نیک شخص کے مقاصد تھے کہ وہ اس ابرہ کو اس کی طاقت یاد دلائے اور لوگوں میں اس کی بدنامی ہو، اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے کہ واقعی یہ نقلی کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے، کیونکہ اصلی کعبہ کی تعمیر میں تو اصلی کعبہ کے پاس تو ایسا کوئی اس دائرہ کار میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، کسی کی جرات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے تمام لوگوں پر یہ راز کھولنے کے لیے
کہ اس کی بدنامی ہو اور یہ سارا معاملہ لوگوں میں پھیل جائے۔ وہاں گندگی کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے رہنے والے نے ایسا کیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس آگ کو مشتعل کرنے کا ایک اور سبب یہ بھی ہوا کہ اس نقلی کعبہ میں کسی وجہ سے آگ بھی لگ گئی اور وہ جل کر خاک سیاہ ہو گئی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب آگ لگ گئی تو اس سے لوگوں کی نظروں میں اس کی جو ہے رفعت بالکل جاتی رہی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آگ بھی مکے کے عربوں نے ہی لگائی ہے۔ اب تو ابرہہ کو اور غصہ آ گیا کہ کوئی حد ہی باقی نہ رہی، اور اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو اعوذ باللہ مسمار کر کے سانس لوں گا۔ تو اس نے ایک لشکر، بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے ہمراہ بڑے بڑے ساتھی یعنی اپنے جتنے بھی اس کے تھے ان کو لیا، اور اس لشکر کی جو خاص چیز اس میں جس کو ذکر کیا گیا ہے، جس کو فیل کہا گیا ہے، ہاتھی تھے۔ بڑے بڑے ہاتھی اس نے جمع کیے، اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام جو ہے وہ محمود تھا، اور یہ نہایت قد و قامت والا تھا جو سب سے آگے چلا کرتا تھا۔ تو ابرہہ یہ لشکر عظیم لے کر، یعنی یہ بڑا لشکر لے کر مکہ پر فوج کشی کے لیے خانہ کعبہ کے گرانے کی ارادے سے نکل پڑا۔ راستے میں جس عرب قبیلہ نے مزاحمت کی، یعنی جس کسی کو بھی یہ پتہ چلا اور اس نے مزاحمت کی، روکنا چاہا، تو ان کو بھی مار پیٹ کر کے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مکہ قریب پہنچ گیا۔ مکہ کے قریب جیسے ہی پہنچا اور ابرہہ کا لشکر وادی محصر میں جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ہے وہاں پہ رکا، تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش اور دیگر قبائل عرب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں طاقت اور مدافع نہیں ہے، تو اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کے پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکہ ہی میں تھے کہ ابرہہ کی جانب سے ایک سفیر پہنچا اور پوچھا کہ مکہ کا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ ایلچی نے کہا کہ میں ابرہہ کی جانب سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ ہمارا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، ہم تو صرف اس گھر کو گرانے آئے ہیں۔ بس اگر تمہارا ارادہ مقابلے کا ہے تو تم جانو اور تمہارا ابرہہ جانے، بس اگر تمہارا ارادہ مقابلے کا نہیں ہے تو ہمارے اس ارادے میں حائل نہ ہونا۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہمارا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ابرہہ اب بادشاہ سے ملاقات کرنا، بادشاہ جو ہے ابرہہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہا تھا حضرت عبد المطلب سے۔ تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارا قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کریں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی کریں گے، ہم میں اتنی مدافعت نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا کہ ابرہہ کے لشکر میں عبد المطلب پہنچ گئے اور ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت باروب وجیح شکل والے انسان تھے۔ جب ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا اور ان سے بات چیت شروع کی۔ دوران گفتگو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ ابرہہ نے یہ سن کر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو بہت فہیم عقل سمجھتا تھا، لیکن تمہارے اس سوال پر سخت متعجب ہوں، یعنی بہت حیران ہوا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو گرانے کے غرض سے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں بہت زیادہ عظمت والی اور بہت مقدس جگہ ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق تو ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی بات کر دی۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جناب یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت میں ہے اس لیے میں نے ان کے متعلق درخواست کی ہے، اور کعبہ میرا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا مقدس گھر ہے اور وہ خود ہی اس کا محافظ ہے،
میں کون ہوتا ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں؟ تو ابرہ کہنے لگا کہ اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانیں اور رب البیت جانے۔ یہاں پہنچ کر سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا اور ابرہ نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا اور عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں، اور عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ دیا کہ اب ہم سب کو قریب کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا ہم اس بارگاہ میں غمگین نہیں ہیں کہ ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اپنی متاع کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور کرنی چاہیے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے اور نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں اگر آپ ہی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو گرانے دیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ تو اس کے بعد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام قریش مکہ خالی کر کے چلے گئے اور قریب پہاڑیوں پر جا کر گھاٹیوں میں بیٹھ گئے اور حالات کا انتظار کرنے لگے۔ یقیناً یہ ان کے اندر ایک ایمان کی مضبوطی تھی اور انہیں امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور انجام دکھائیں گے۔ اگلے دن صبح کو ابرہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا۔ اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جرار۔ ابرہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھیں۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو ہاتھیوں کی قطار میں سے سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہ موجود تھا۔ ابھی دیکھیں جانور بھی کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں حکم کے، اور یہ بدبخت انسان کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، لیکن وہ اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگا مگر کسی طرح آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیا اس ہاتھی نے۔ لیکن جب اس کو یمن کی جانب چلاتے تو وہ تیزی سے چلنے لگتا اور جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ رک جاتا۔ اسی کشمکش کے دوران شہر جدہ کی طرف سے جو سمندر کے کنارہ واقع ہے، سبز اور زرد رنگ کے کبوتر وہاں سے جو کہ چھوٹے چھوٹے غول کی طرح نمودار ہوئے اور لشکر کے سر پر فضا میں چھا گئے، اور ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی مسور اور چنے کی برابر کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ پتھر کی کنکریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام آئی تھیں، جس کو بھی لگتی تھیں ایک طرف سے بدن میں گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں اور فوراً ہی بدن گلنے سڑنے لگتا۔ بہت سے لشکر تو وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب پرندوں کی سنگ ساری سے ابرہ کا لشکر برباد ہو گیا تو اس میں سے بعض آدمی جو بدحالی کے ساتھ فرار ہو کر یمن پہنچے تھے، ان میں سے ابرہ خود بھی موجود تھا جو اس حالت میں پہنچا تھا کہ اس کے تمام اعضاء گل سڑ کر گر چکے تھے اور وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا تھا۔ آخر اس کا سینہ بھی پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور اس طرح ختم ہوا، اور سب کے سب عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس کو پکڑ لیں تو اس کی سزا جو مقرر ہو جائے وہ اسی انجام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح مسلمان بنایا، ہمیں مکمل اسلام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرنے والا بنائے۔ یا اللہ، قیامت اور آخرت کا یقین کامل ہے، ہم کو معصیت اور گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ آج ہم جو نافرمانی میں بے باک ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا خیال دل سے نکل گیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس آخرت کی ایسی یاد اور دھیان عطا فرما دیجئے جو ہمیں آپ کا فرما بردار بندہ بنا دے اور ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔